ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل ہے آپ لوگوں سے۔ ناظرین گرامی، ہندوتوا کی دہشت گردی جس طرح سے اس وقت بڑھتی جا رہی ہے، بیرون ممالک میں بھی اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں اب ہندو قوم پرست انتہا پسندی کو اور خالصتان تحریک کو لے کر کے یورپین ممالک کے اکثر علاقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ اور اس کی پہلی رپورٹ جو اس وقت آئی ہے برطانیہ کے ایک تھنک ٹینک میں، اور اس تھنک ٹینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندو قوم پرست انتہا پسندی اور خالصتان تحریک وہاں نئے خطرات ہیں۔ اگرچہ اس فہرست میں دیگر خطرات کا ذکر کیا گیا، لیکن پہلی بار ہندو راشٹروادی انتہا پسندی اور خالصتان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دائیں بازو کے تھنک ٹینک پالیسی ایکسچینج میں لیک ہوئی ہے۔ برطانوی حکومت ملک میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے۔ برطانوی رہنما سابق ہوم سیکریٹری ایم پی یویٹ کوپر نے اگست میں اس کی تحقیقات کروائی تھی۔ 2022 میں پہلی بار لیسٹر میں ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ کوپر نے اس کی تحقیقات کی، جس میں پہلی بار ہندو راشٹروادی انتہا پسندی اور ہندوتوا کو ایک نیا خطرہ قرار دیا گیا۔ برطانوی حکومت نے ابھی تک اس رپورٹ پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ اکھنڈ ہندو راشٹر کی وکالت۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ہندو راشٹروادی انتہا پسندی ایک انتہا پسند نظریہ ہے جو ہندو بالادستی کی وکالت کرتا ہے اور ہندوستان کو ایک نسلی مذہبی ہندو ریاست میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہندوتوا ایک سیاسی تحریک ہے جو ہندوازم سے الگ ہے، جو ہندوستانی ہندوؤں کی بالادستی اور ہندوستان میں ایک متحدہ ہندو راشٹر یا ریاست کے قیام کی وکالت کرتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حکومت کا نقطہ نظر کسی تعریف یا تشویش کے مخصوص نظریات پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نقطہ نظر ان لوگوں کے رویے اور سرگرمی پر مبنی ہے تو یہ مستقبل کے ثبوت میں مدد کرے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ برطانیہ میں ہندو اور مسلم کمیونٹیز کے درمیان تناؤ اب بھی واضح ہے، اور لیسٹر کے واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ غلط معلومات کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ستیہ ہندی کی رپورٹ کے مطابق برطانوی ہوم آفس کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان نتائج پر ابھی تک وزراء نے دستخط نہیں کیے، لیکن یہ رپورٹ اس وقت لیک ہو چکی ہے، اور جب سے لے کر کے ہندوتوا کے گلیاروں میں طوفان مچا ہوا ہے۔ ہر ملک کو درپیش چیلنج کا جامع انداز میں جائزہ لینے اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ایک نئے نقطہ نظر کی بنیاد رکھی جانی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو انتہا پسندی اور نفرت انگیز نظریات کی طرف راغب ہونے سے روک سکیں۔ اس میں اسلامی اور انتہائی دائیں بازو کے نظریات سے نمٹنا بھی شامل ہے، جو آج کل سب سے نمایاں مسائل ہے، کہتے ہوئے ستیہ ہندی کی رپورٹ نے اس پر یہ تبصرہ کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جس طرح سے تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ آئی اور وہ بھی برطانیہ سے، اور پھر اس میں خالصتان کا ذکر اور اس کے علاوہ ہندوتوا انتہا پسندی کو لے کر کے جو تبصرے ہوئے ہیں، اس کو لے کر کے اب جو ہے الگ طرح سے بھون چال مچا ہوا ہے۔ اب دیکھنا ہی ہے کہ کس طرح اس رپورٹ کا جو ہے جواب دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، وقف پینل نے اپنے اکثریتی ووٹ سے ترمیمی مسودہ منظور کر لیا ہے۔ 30 جنوری کو اسپیکر کو سونپے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 30 جنوری کو کمیٹی لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو رپورٹ پیش کرے گی۔ صرف 2 دن پہلے این ڈی اے کے اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے تجویز کردہ تمام 14 ترامیم کو قبول کر لیا گیا تھا، جبکہ حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ کی تجویز کردہ تمام 44 ترامیم کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ اس صف جو ہے یہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانا اور یہ ساری جو ہے صرف یہ دکھاوے کے لیے تھا۔ حقیقت میں وہ اپنی جو ہے مرضی تھوپنا چاہ رہے تھے، لیکن دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہم نے اس طرح کی کمیٹی بھی بنائی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جبراً ایک بھی ترمیم کو قبول کیے بغیر اپنے ہی تمام 14 ترامیم کو قبول کر لینا، یہ جو ہے کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے اور ان کے جو ہے جو کروڑوں کی پراپرٹی ہے اس پر قبضہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے ہر حق کو چھین لینے کی یہ سازشیں ہو رہی ہیں۔
کہتے اس پر تبصرہ ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو آگے جا کر کے بڑے پیمانے پر مسلمان ناراضگی کا اظہار کریں گے، اور جو ہے ظاہر سی بات اس سلسلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو بیان آیا ہے وہ بھی میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں اتر پردیش کے مین پوری سے آ رہی ایک تصویر کی۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد ایک بار پھر ڈاکٹروں کے پیشہ مشکوک ہو جاتا ہے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کس قدر یہ لوگ جو ہے لالچی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور بعض دفعہ یہ انسانیت بھول جاتے ہیں۔ ایک خاتون تڑپتی رہی اور اس کو صحیح طور پر علاج نہیں ملا، وہ موقع پر فوت ہو گئی، اور اسی کے قریب ایک ڈاکٹر انسٹاگرام میں ریلز دیکھتا رہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی مری ہوئی انسانیت کے بارے میں، ڈاکٹروں کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے، مریض جب ان کے پاس جاتا ہے اس کا کیا کرتویہ ہوتا ہے، اس کی کیا فرائض ہیں۔ مہاراجہ تیج ضلع ہاسپٹل میں اس وقت جو ہے یہ اشتعال سامنے آیا جب اس طرح کی تصویر سامنے آئی۔ 60 سال کی پرویش کماری نامی ایک خاتون وہاں علاج کے لیے گئی تھی، اور ڈاکٹر جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا، وہ ریلز پر ریلز دیکھا جا رہا تھا، اور ادھر خاتون صحیح علاج نہ ملنے کی وجہ سے وہ جو ہے مر گئی تھی۔ جب سے ویڈیو وائرل ہوئی، سرکاری ہاسپٹلوں میں سرکاری ڈاکٹروں کی جانب سے کیے جانے والے اس عمل کو لے کر کے، یا اس کارروائی یا گھٹیا عمل کو لے کر کے جو اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں، اور پھر ڈاکٹروں کا پیشہ وہ مشکوک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر سعودی عرب سے آج بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے 9 افراد ایک حادثے میں جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جدہ کے قونصلیٹ سے یہ خبر پیش کی گئی ہے، اور پھر اس پر جو ہے یہاں کی وزارت خارجہ نے اس پر جواب بھی دیا اور کہا کہ جو لوگ وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی جو ہے تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک ان کی شناخت سامنے نہیں لائی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے جیزان میں جو ہے یہ سڑک حادثہ پیش آیا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ، جس میں 9 کے 9 بھی وہ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے۔ اب جو ہے ان کی فیملی سے شناخت کے بعد جو ہے رابطہ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور تمام تر سہولیات فراہم کیے جانے کی بات سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے طلاق ثلاثہ کے خلاف مسلم خواتین کی طرف سے دائر مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے گزشتہ 6 سالوں میں 3 طلاق کے خلاف مسلم خواتین کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمات کی تفصیل طلب کر لی ہے، اور عدالت نے دریافت کیا کہ مسلم خواتین شادی کے حقوق کے تحفظ ایکٹ 2019 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کتنے مسلم مردوں نے اپنی بیویوں کو 3 طلاق دے کر طلاق دی۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں درج FIR اور چارج شیٹ کی تفصیلات بھی پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ 3 طلاق سے متعلق ہائی کورٹس میں زیر التوا مقدمات کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کمار پر مشتمل بینچ نے ایکٹ کے آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی 12 درخواستوں کی سماعت کی۔ کوزیکوڈ کی مسلم تنظیم سمستا کیرلا جمعیت علماء اس معاملے میں مرکزی عرضی گزار ہے، اور اسی کے لیے مرکزی حکومت سے یہ ساری تفصیلات اس وقت طلب کی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں اس وقت جو ہے ٹرینوں کے آپسی مڑ بھیڑ اور حادثات میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسی خبریں سامنے آ جاتی ہیں کہ جو ہے اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سے صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے لاپرواہی اس وقت جو ہے ریلوے کے محکمے میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مغربی بنگال میں ہاوڑا جنکشن کے قریب اس وقت لوگوں میں چیخو پکار مچ گئی جب ہاوڑا بھدرک ایکسپریس اسی پٹری پر آ گئی جہاں پہلے سے ایک ٹرین کھڑی ہوئی تھی۔ حالانکہ لوکو پائلٹ نے فوری طور پر بریک لگا دیا اور اس کی سمجھداری کے سبب ایک بڑا حادثہ ٹلا، لیکن اگر یہ مڑ بھیڑ ہو جاتی تو آپ اندازہ لگا سکتے کتنے لوگوں کی جان جاتی۔ ایک بار پھر جو ہے بھارت میں کل ہی جو ہے بھگدڑ مچی تھی ایک جگہ پر، 30 لوگوں کی اموات کی خبر آ رہی کمبھ میلے کی اب تک کی، اور نہ جانے اور اس میں کتنا اضافہ ہوگا۔ ایسے میں پھر سے یہ صورتحال کے بعد جو ہے اس وقت اس خبر کے سامنے آنے کے بعد محکمہ ریلوے کو تنقید کی زد میں لیا جا رہا ہے۔ بار بار اس طرح کے حادثات پیش آنے کے باوجود کیوں نہیں چوکنا ہوتے محکمہ ریلوے کے افسران، اور اس کا جو ہے وزارت اس کو لے کر کے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک یمنی نوجوان کو اتر پردیش کے آگرہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے جب وہ تاج محل دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یمنی نوجوان زیدان عمر محمد السید
کچھ عرصے سے حیدرآباد میں مقیم تھا، جبکہ اس کی ویزے کی مدت 2018 میں ہی ختم ہو چکی تھی۔ یعنی 2018 میں ختم ہونے کے باوجود وہ 5 سال کا عرصہ ایسے ہی نکال لیا ہندوستان میں۔ آگرہ پولیس کے مطابق یمنی نوجوان 2018 میں اپنے ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بعد بھارت میں مقیم ہے۔ اس کے خلاف ٹورزم پولیس اسٹیشن میں فارنس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا، پوچھ گچھ جاری ہے۔ نوجوان تاج محل دیکھنے آیا تھا، تاہم تاج کے سیکورٹی اہلکار پولیس نے اسے روک کر اس کے دستاویزات کی جانچ کی، جس کے بعد پتہ چلا کہ وہ سیاح ہے لیکن اس کے پاس درست ویزا نہیں ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، قطر نے ٹرمپ کو صاف اور واضح طور پر جواب دے دیا ہے کہ مسئلہ فلسطین صرف ایک ہی صورت میں حل ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ 2 ریاستی فارمولہ۔ جب تک یہ حل نہیں ہوگا، جب تک یہ 2 ریاستی معاملے حل نہیں ہوں گے، تب تک یہ معاملہ حل ہونا بڑا مشکل ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے فلسطینیوں کو غزہ سے دوسرے ملکوں میں منتقل کیے جانے کے اصرار پر اپنے بیان میں کہا کہ ہم اپنے اس موقف پر بڑے واضح طور پر قائم ہیں کہ فلسطینی عوام کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور اس سلسلے میں 2 ریاستی حل ہی واحد طریقہ ہے کہ آگے بڑھا جا سکے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اس امر کا اظہار معمول کی بریفنگ کے دوران کیا۔ ماجد الانصاری نے قطر اور امریکہ کے حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت کی تفصیلات جاری نہیں کی، تاہم انہوں نے کہا کہ قطر اپنے اتحادیوں کے ساتھ اکثر اتفاق میں نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کی سرزمین ہے ان کو وہاں سے نکال کر کے اسرائیلیوں کو آباد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مصر اور جارڈن میں غزہ کی پٹی اور فلسطین کے مسلمانوں کو آباد کیا جائے۔ دوسروں کی زمین پر قبضہ کریں گے اور مسلمان کی زمین پر ان کو جبرن لے جائیں گے، اور خود اپنی زمین پر جو لوگ اس وقت آ کر کے بسے ہوئے امریکہ ان کو جبرن نکال رہا ہے۔ یہ کس قدر خطرناک ان لوگوں کی تھیوری ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ غزہ میں ان کی جن کی زمین ہے ان کو نکال کر کے دوسرے ممالک بھیجیں گے، اور اپنے زمین پر جو غیر ملکی تارکین آ رہے ہیں ان کو جبرن نکال کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ظالم دہشتگرد صہیونی درندے کس طرح سازش رچتے ہیں، اس کا اندازہ لگائیں۔ اسی کا جواب جو ہے قطر نے شاید دیا ہوگا، یا وہ ہمیشہ سے اس بات کو جو ہے بتایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پوری دنیا اگر منا بھی لے تو غزہ کی پٹی کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمان وہ کیسے مان لیں گے، یہ حقیقت ہے۔ ناظرین گرامی، جنگ بندی اور اس طرح کی صورتحال اور مذاکرات پر عمل آمدی جاری ہے، لیکن وہیں پر ظالم دہشت صہیونی درندوں کی درندگی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھیے جو خبریں آ رہی ہیں کہ بدھ کے روز فلسطینی اسیران کے ذمہ داروں نے بتایا کہ قابض ظالم دہشتگرد اسرائیلی قابض اسرائیلی زندانوں میں غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والے 2 قیدیوں محمد شریف الاصلی اور ابراہیم عدنان عاشور کو جو ہے مار مار کر کے ان پر ظلم و تشدد کرتے کرتے قتل کر دیا ہے۔ ان کی شہادت کا اعلان کیا گیا ہے۔ 2 نئے شہداء کے بعد قابض ریاست کی جیلوں میں شہید ہونے والے قیدیوں کی تعداد 57 کو پہنچ چکی ہے۔ ان شہداء کی شناخت کی گئی ہے۔ خدشہ ہے کہ صہیونی زندانوں میں مزید کئی قیدی شہید کیے جا چکے ہیں۔ اس مرحلے کو 1967 عیسوی کے بعد سے قیدیوں کی تحریک کی تاریخ کا سب سے خونی مرحلہ بناتا ہے۔ سن 1967 کے بعد سے اسرائیلی زندانوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 294 ہو چکی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ غزہ سے ہزاروں فلسطینی ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ان کی گرفتار کیے جانے یا شہید کیے جانے کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صہیونی درندے کس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ وہیں پر ان درندوں نے طول کرم پر قابض اسرائیلی اس فوج کی وحشیانہ جارحیت ابھی بھی جاری ہے۔ کئی گھر مسمار کیے گئے طول کرم میں، انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا، جبری نقل مکانی کی جا رہی ہے مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر کے۔ ایک مقامی ذرائع نے بتایا کہ قابض فوج نے ان درندوں نے طول کرم شہر کے شمال میں واقع مضافاتی علاقے میں شہیدہ تامر رفعت فقہا کے گھر پر جو ہے وہ مسمار کر دیا، اور پھر جو ہے بڑی تعداد کے بھاری بلڈوزر کے ہمراہ مضافاتی علاقے پر دھاوا بول دیا، وہاں موجود گاڑیوں کو مکانوں کو مسمار کرتے ہوئے تباہی مچانے کی کوشش کی۔ یہ درندوں کی اصل تصویر ہے ناظرین گرامی۔ بلکہ اس درمیان میں یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈونیشیا نے اعلان کیا ہے اس جنگ بندی کے بعد کہ 100 مساجد وہ صرف غزہ کی پٹی میں اپنی حکومت کی جانب سے تعمیر کرائے گا، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ انڈونیشیا کے سابق نائب صدر محمد یوسف قلعہ، جو اس وقت انڈونیشین مساجد مینجمنٹ کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے غزہ کی صورتحال کے بارے میں انڈونیشیائی کمیٹی کو آگاہ کرنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ غزہ میں 1.5 سال کے دوران 1000 سے زائد مساجد شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے قدم کے طور پر انڈونیشیا کی مساجد کونسل 10
نیم مستقل مساجد تعمیر کرے گی، جس کی کل تعداد 100 مساجد تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایک اعلان آج جو ہے باقاعدہ جکارتہ سے انڈونیشیا کے حوالے سے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، میں ظالم دہشت صہیونی درندوں کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیے ایک اور تصویر آئی ہے، یہ تصویر ہے ایک فلسطینی صحافیہ کی، جس کو ظالم درندوں نے جو ہے جارحیت کرتے ہوئے اس کو جو ہے گولے مار کر شہید کر دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ طول کرم میں روزانہ جو ہے درندوں کی وحشیانہ جارحیت کو، ان کی درندگی کو کوریج کرتی تھی اور پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتی تھی۔ صحافیہ نغم الزائد اس کا نام ہے، اس پر گولیاں مار مار کر کے اس کو شہید کر دیا ہے ان درندوں نے۔ صحافی صہیب ابو دیاق نے اس کی رپورٹ کی ہے، اس کی تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو معاملہ شوٹ کر کے مارنے کا آیا ہے وہ منگل کے روز پیش آیا تھا، جو وحشیانہ جاری رکھتے ہوئے فوجی حملے کی جو کوریج کر رہی تھی صحافیہ، اس کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔